یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام نازل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اللہ کا حکم ہے درود پاک درود و سلام پڑھنے کا، اللہ کا حکم ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کا اللہ کا حکم ہے واقیم الصلاۃ، ایسے درود پاک پڑھنے کا بھی حکم اللہ ہی کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، درود پڑھو تو حکم ہوا، اور حکم جیسے نماز کا حکم ہے ایسے درود پاک کا بھی حکم ہے۔ تو جیسے نماز کے پڑھنے پر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، قریب بندہ ہوتا ہے اللہ کے۔ لیکن جوانی میں استغفار زیادہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جوانی میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، شہوت ہے، تکبر ہے، بناوٹ ہے، دکھاوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا سمیٹنے کی تقاضے ہیں۔ تو جوانی میں بہت ساری، اور بڑھاپے میں آدمی مایوس ہونے لگے، ارے میرا کیا رکھا، سارا میں نے تو بیٹے کو دے دیا، بس بیٹے کو سارا، مکان بھی تو ہی لے لے، بھیا پیسے تھے میرے بھیا بھی تو ہی لے لے، زیور بھی تو ہی لے لے، سارا کر کے قبضہ، بڈھے کو دیا دھکا، بڈھا بڑھیا کو دیا دھکا، ان کو چلو اپنا کام دیکھو۔ ارے بیٹے ہم نے سارا تجھے دے دیا، کیا دے دیا مجھے، جو دے دیا، خیر یہاں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض نے تو مکان بھی اس کے نام کر دیا اولاد کے، اور پھر مکان سے بھی بے دخل۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اللہ کا حکم جو مانے گا انشاءاللہ تعالیٰ راحت میں رہے گا، یہاں بھی اور وہاں بھی مزے سے رہے گا۔ تو بہت سے لوگ زندگی میں اپنا مکان زمین تقسیم کر لیتے ہیں، سب کو دے دیا، اپنا رہ گئے کنگال میں کے مالک۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنا حصہ الگ رکھو، اپنا مکان الگ رکھو، بچوں کو دینا ہو دے، اپنا کرو کھاؤ، اپنی نگرانی میں انہیں اپنا پیروں کھڑا کرنے کی کوشش کرو، لیکن تم خود ان کا محتاج نہ بنو۔ اگر تم ان کا خود محتاج بنو گے تو الزام اپنے کو دینا، اللہ کو نہ دینا کہ اللہ نے ایسا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود ظالم ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں الٹے سیدھے کام کر کے۔ تو اس لیے یہ جو ہے درود و سلام اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں۔ تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں اس کی خبر دی گئی ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ درود پڑھے گا 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے جنت میں اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ اور ایک تعداد اگر 1000 دفعہ روزانہ پڑھ کر کے روزانہ پڑھ کے سوئے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی دکھا دیں گے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، جنت میں تجھے جانا ہے۔ تو اس لیے بعض بزرگوں نے درود پاک کی تعداد مقرر کی، 10,000 20,000 50,000 1,00,000۔ تو جوانی میں استغفار زیادہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے تاکہ گناہ دھلتے رہیں، میل دھلتا رہے، گندگیاں دھلتی رہیں۔ اور جب بڑھاپا آ جائے تو پھر درود پاک کا ورد زیادہ کرتے ہیں اللہ والے، کیوں کہ اب گندگی تو صاف ہو گئی استغفار سے، اور خود ہی مایوسی چھا چکی دنیا سے۔ اب تو یوں سوچ رہا ہے گھڑی کی چوتھائی میں بلاوا آ جائے، اپنی جنت میں گھر پہنچ جاؤں۔ اب تو مایوسی چھا چکی ہے، تو اب ضرورت ہے خوشبو کی، اور درود پاک خوشبو ہے۔ درود پاک خوشبو ہے، تو اب روح میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے درود پاک کا کہ جو ہے کثرت اللہ والے کرتے ہیں آخر میں، شروع میں استغفار۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت قرآن شریف کے پڑھنے پر 1 حرف پر 10 نیکیاں، بس 1 حرف پر 10 نیکیاں، اور درود شریف پڑھنے پر اتنی نیکیاں، ایک دفعہ پڑھو 10 رحمتیں نازل ہوں، 10 گناہ معاف ہوں، 10 درجے جنت میں بلند ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، روزی میں برکت ہو، ہے نا، قرضے سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرماویں، دنیا کی محبت، اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال کے دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیں۔ یہ درود پاک پر اتنے فضائل، تو قرآن شریف تو سب سے بڑھ کر ہے، اس پر اتنا وعدہ نہیں ہے جتنا درود پاک پر ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟
اب جواب سنو حکیم الامت کا. فرمایا قرآن پاک کے پڑھنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. قرآن شریف پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں. اور درود پاک پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ مزدور ہیں. جتنے کرو گے اتنے پالو گے، جتنا کرو گے اتنا پالو گے. اور قرآن پاک کے پڑھنے والے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب. سبحان اللہ. مقرب تو جو ایک تو ہوتا ہے بادشاہ کا نوکر اور ایک ہوتا ہے بادشاہ کا مقرب. تو جو بادشاہ کا مقرب ہوتا ہے اس کی تنخواہ نہیں ہوتی، تم بادشاہ کو محبت ہے اس سے. جب وزیر صاحب کو کوئی پڑے گی ضرورت، پریشانی پیش آئے گی تو اس مقرب سے سفارش کرواوے گا جس کی تنخواہ نہیں ہے. اور وزیر صاحب کی اتنی بڑی تنخواہ ہے وہ سفارش کروا رہے. کس سے؟ مقرب سے. تو قرآن کریم زیادہ پڑھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن شریف میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے جادوگروں کا جب مقابلہ ہوا تو فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں کو بلا کے کھڑا کر دیا، ان سے مقابلہ کرنا ہے، اسے ہرانا ہے، یہ کرنا ہے. تو جادوگروں نے یوں کہا یہ بتاؤ اگر ہم کامیاب ہو گئے ہمیں کیا ملے گا؟ سودا طے ہو رہا ہے. اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضرت رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، تو فرعون نے یوں نہیں کہا اتنا مال دوں گا، اور نہ یوں کہا تمہیں اتنا بڑا عہدے دوں گا، بلکہ یوں کہا انک اذا لمن المقربین، میں تم کو اپنا مقرب بنا لوں گا. یعنی جب تم میرے ہو جاؤ گے تو ساری چیزیں ہے نا. ایک بادشاہ نے اعلان کیا جب وہ گدی نشین ہوا تو اس نے سامان لگا دیا، چاروں طرف ہیرے جواہرات یہ اور وہ دنیا بھر کا، اور اعلان کر دیا دربار میں آج انعام کا دن ہے، جو جس چیز کو ہاتھ لگا دے ہاتھ رکھ دے اس پہ وہی اسی کی. کسی نے ہیرو کی ٹوکری پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے کہیں پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی سب اپنے اپنی من پسند. ایک عورت سے کہا تو کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ سب نے اپنے اپنے من چاہی لے لی، تو بھی اپنی چاہی لے، جس چیز پہ تو ہاتھ رکھ دے وہ. کہ تیرا میں پوچھ رہی ہوں اعلان سچا ہے جھوٹا؟ سچا تو دکھ نہیں رہا، سب کے سب لے جا رہے لوگ. تو پھر یوں تو پوچھ رہی ہوں تیرا اعلان پکا ہے؟ بالکل کہاں پکا ہے. بس بوڑھیا آگے کو بڑھی اور بادشاہ کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کمر پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ تو کہہ رہا تھا جس پہ ہاتھ جو رکھ دے وہ اسی کا، میں تو تیرے پہ ہاتھ رکھ دیا. وہ کہنے لگا بوڑھیا بہت عقل مند ہے. بس کہا باندیوں کو لے جاؤ اسے محل میں اور لے جا کے نلاؤ دلاؤ کپڑے پہناؤ اچھے خاصے، آج سے یہ ہمارے محل کی ہمارے سر کی تاج ہے. تو بتاؤ جب بادشاہ اس کا ہو گیا اسے کچھ کمی رہی؟ ہم پھریں دنیا کو سمیٹتے ہوئے اللہ کو چھوڑ رکھا، غیر اللہ کے کولیے بھرتے پھر رہے، تو کہاں سے حاصل ہو؟ تو اس لیے درود پاک پڑھنے والے کیا ہیں؟ ملازم، نوکر، مزدور، جتنا کرو اتنا لے لو. اور قرآن پاک کے پڑھنے والے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب، اللہ تعالیٰ کے محبوب. تو اس لیے رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کو اللہ کے کلام سے بڑی مناسبت ہے. جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کی سب رمضان شریف ہی میں نازل ہوئی. یہاں تک کہ قرآن کریم بھی رمضان ہی میں نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان ہی میں قرآن پاک نازل ہوا. تو معلوم ہوا کہ قرآن شریف کے پڑھنے کو رمضان میں زیادہ دخل ہے اللہ کے قریب ہونے میں. ویسے رمضان میں اصل کام کیا ہے؟ دو ہیں، دن کا روزہ، رات کی تراویح. بس جھنجھٹ ختم، اپنا کام کرو جیسے کر رہے تھے روزانہ. بس دن میں روزہ اور رات کی تراویح، باقی اپنا کام کرو. اگر کوئی اور بڑھنا چاہے آگے کو تو قرآن کریم کی تلاوت جتنے بھی ہو سکے، ایک قرآن روز پڑھے چاہے. اور اگر کوئی اور بڑھنا چاہے تو استغفار اور کلمہ، اس کی تسبیح پڑھے. اور کوئی اور بڑھنا چاہے تو اللہ سے جنت کی طلب، دوزخ سے پناہ. بس یہ کام ہے. اور پھر رمضان شریف میں افطاری، سحری، دوسروں کو کھلانا، چھکوں کو بھی کھلانا، بھوکوں کو بھی کھلانا. یعنی کہ بھوکوں کو کھلاوے امیروں کو نہیں،
سب کو کھلایا. روزہ افطار کرانے میں امیر غریب دیکھنا پڑے گا یا روزہ دار دیکھنا پڑیں گے؟ روزہ دار دیکھنا پڑے گا. اور یہ فرمایا جس نے پانی پلا کر شربت پلا کر کسی کا روزہ افطار کیا تو فرمایا قیامت کے دن میرے حوض سے اسے پانی سے سیراب کیا جائے گا. اور ایسا پانی جنت میں داخل ہونے تک کروڑوں سال بھی اربوں سال بھی اسے پیاس نہیں لگ سکتی. سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نصیب فرمائے. لیکن وہ چیزیں پردے میں ہیں، ہے نا. وہ پردے میں، حوض کوثر پردے میں، اس کا پانی پردے میں، جنت پردے میں، دوزخ پردے میں، وہاں کے جنت کے محل پردے میں. یوں فرمایا جنت کا ایک محل 60 میل لمبا، 60 میل چوڑا، 60 میل اونچا ہوگا ایک محل. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے کتنے گیٹ لکھے ہیں، کتنے دروازے لکھے ہیں. دروازے بھی کہیں کہیں کے لکھے ہیں، زبرجد کے، اور کن کن چیزوں کے بنے ہوئے ہوں گے. بڑی لمبی تفصیل ہے. تو اب ہم سوچیں 500 گز کا پلاٹ ہے، ہمیں تو وہ دکھائی جا رہا جو نا ہندوستان کا مالک ہو گئے. اور وہاں اتنا بڑا ایک محل، جنت میں ایک محل. ہاں جنت ہے وہ، دنیا نہیں ہے. سمجھے؟ اگر ماں کے پیٹ میں بچے کو کہو جب تو دنیا میں آوے گا تو 6 فٹ کی تو تیری چارپائی ہوگی، 6.5 فٹ کی، ہے نا. اور تیرے منہ میں 32 دانت نکلیں گے، تو روٹیاں کھایا کرے گا، بوٹیاں کھایا کرے گا. تو وہ بچہ یوں کیا کہاں نکلیں گے دانت میرے؟ اب باولے نہیں پاگل یہ مجھے بتا رہے سب میں منہ کھایا کروں گا، پیا کروں گا. میں کیا کھایا کروں گا؟ میں نے کب کھا کے دیکھا ہوں تو ناف کے ذریعے دیا جاتا ہے ناپاک وہ خون ماں کا بچے کو. تو بچہ یقین نہیں کرے گا تو آپ یوں تو کہیں گے تو جہاں دیکھ رہا ہے وہاں تو ہے نہیں دانت، اور جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں جب وہاں آئے گا وہاں موجود ہے، وہاں آتے ہی پاوے گا. تو یوں تو کہیں گے. تو ایسے ہی جو آخرت کی باتیں ہیں وہ آخرت میں جا کر ہی معلوم ہوں گی، یہاں نہیں معلوم. یوں فرما بڈھے آدمی کا بھی قد جو ہے آدم علیہ السلام کے برابر کر دیا جائے گا، جوان کا بھی، بڈھے کا بھی، چھوٹے بچے کا بھی، سب برابر ہو جائیں گے. اور جنت میں عمر 33 یا 35 سال کی عمر کر کے جتنی جوان کی اصل اچھے جوان کی ہوتی ہے اس پہ گرہ لگا دی جائے گی، نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی. اور جنت میں دنیا کے 100 پہلوانوں کے برابر ایک جنتی کے اندر طاقت ہوگی. 100 پہلوانوں کے برابر طاقت جنت میں ایک جنتی کے اندر ہوگی. وہ جنت کی بات ہے نا، دنیا کی تو نہیں، جنت کی بات. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نصیب فرمائے. تو یوں تو صحابہ امنڈتے تھے، ان کا جوش مارتا تھا ایمان. لیکن اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی، یعنی یہاں کو پڑ جاؤں ہم اور مقابلہ کر کے پھر ہمارے لگ جائے تلوار، ہم شہید ہو جائیں. وہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے، انہیں جنت کی خوشبو آ رہی تھی، ہمیں بدبو آ رہی. فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے دوستو یہ استغفار جو پڑھا گیا جمعرات کے روز، تو جمعرات تو گئی، تو جمعہ کی شب ہے نا. تو جمعرات اور پیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی اعمال نامے پیش ہوتے ہیں. فلاں بندے نے یوں کیا ہے اور فلاں بندے نے یہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو فرشتے صبح کو بھی اور شام کو بھی، رات کے فرشتے اب آ رہے ہیں لکھ رہے ہیں، صبح کو ہی چلے جائیں گے، فجر کے بعد ڈیوٹی بدل جائے گی. اور جا کے لوح محفوظ میں ملائیں گے یوں اس دن کی تاریخ، تقدیر، اس کے کام. تو جیسا دیکھ کرتا تھا یہ لکھ کے لائے ہیں ویسا ہی اس میں لکھا ہوا ہے پہلے سے، اس کے خلاف ذرا سا بھی نہیں ہے نا. تو اب تقدیر کا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اپنے اختیار کے جو کام ہے کرنے کو تو کرنے چاہیے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بھائی استغفار کی کثرت زمین اور آسمان کے وظیفوں میں سب سے بڑھ کر وظیفہ ہے استغفار کا. اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں خزانے بندوں کو دے دیے لو اور لیکن سارے اپنے پاس بھی رکھے. اور جتنے تقسیم اللہ کرتے رہیں گے کبھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئی. لیکن ایک چیز ایسی ہے اللہ نے اپنے خزانے میں رکھی ہی نہیں، لے جاؤ چھٹی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو ہمارے دادا مرحوم کہا کرتے تھے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، یہ کہنے لگے بیٹے بتاؤ
اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں جی سب کچھ ہے۔ کہنے لگا اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ میں نے کہا سب کچھ ہے۔ اللہ کے تعالیٰ کے پاس کیا چیز نہیں؟ سب کچھ ہے۔ کہنے وہ بتاؤ جو چیز ہے نہیں اللہ کے پاس۔ تو ہم نے کہا کہ ہماری تو سمجھ میں آئی نہیں کون سی چیز اللہ کے خزانوں میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا عاجزی، انکساری، تواضع، جھکنا۔ اللہ جھکے کسی کا کہ ساری دنیا باقی ہو جاوے، کافر ہو جاوے، جب بھی جھکے دفع ہو جاؤ۔ تو اللہ کے خزانوں میں کیا نہیں ہے؟ عاجزی نہیں ہے، وہ اس کے سامنے جھکتا نہیں۔ اس لیے بندوں کو یہ خزانہ عطا فرمائے، جو بندہ خدا کے سامنے عاجزی کرتا ہے اللہ کو اتنا ہی پیار آتا ہے۔ اجی 100 روپے دے دو، اجی 500 روپے دے دو، اجی 100 روپے، اجی 50 ہی دے دو۔ وہ تیرا دماغ خراب کر دے، روز آوے یہاں کے کھڑا ہو جا، تجھے کچھ ہلا ہی نہیں، کر کے نہیں کھایا جاتا، آگے غصہ۔ اور اللہ تعالیٰ جتنا مانگو اتنا ہی خوش ہو، جتنا مانگو، جتنی دعائیں مانگو اتنا ہی خوش ہو۔ ہائے ہائے، مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ مضمون بھی ہر ایک درخواست کا یا رب تو نے خود ہم کو سکھلا دیا۔ ہائے ہائے، یہ قرآن پاک کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا وہ ہے جو قبول ہوئی بھی ہے، یعنی اللہ کو پسند ہے، جبھی سے نازل کی قرآن کریم میں۔ کہا یوں کہو اے ہمارے پالنے والے، ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص اس دعا کو صبح شام 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو مزیدار زندگی نصیب فرمائے گا۔ 21 دفعے ربنا آتنا، دنیا میں مزے اور آخرت میں بھی مزے۔ کیسی مبارک دعا ہے، یہ تو اللہ نے خود قبول کی کر کے تو دی ہے۔ تو جو سرکار یوں کہے اس طرح سے مضمون لکھ کے لاؤ درخواست، تو اس کے قبول ہونے میں کچھ شک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہیں تو 21 دفعہ صبح کو، 21 دفعہ شام کو ربنا آتنا، یہ دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں آخرت میں بھی مزیدار زندگی عطا فرمائے گا، اور دوزخ کی آگ سے اللہ اپنے غصے سے پناہ نصیب فرمائے گا۔